میرا کریم کتنا مہربان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اشرف العبادہ الدعاء، دعا سب سے عزت والی دعا، عزت والی عبادت ہے، سب سے زیادہ عزت والی عبادت دعا ہے۔ بندہ اگر کسی دنیا کے اندر کسی سے مانگتا ہے، کسی اور سے مانگتا ہے، وہاں پر وہ مانگ کر ذلیل ہوتا ہے، لیکن جب بندہ مومن اپنے رب کی بارگاہ کے اندر اپنی حاجات پیش کرتا ہے تو اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اگر کوئی شخص دعا نہ کرے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا نہیں، سوال نہیں کرتا، دعا نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر غضب فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ الدعاء مفتاح الرحمہ، دعا رحمت کی کنجی ہے، گویا کہ دعا کی برکت سے بندے پر رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل وعليكم عباد الله بالدعاء، فرمایا کہ دعا نفع دیتی ہے اس بلا کے اندر بھی جو نازل ہو چکی اور اس بلا کے لیے بھی جو نازل ہونے والی ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، اے اللہ کے بندو دعا کو لازم کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو۔ اور قرآن مقدس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو کہ تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور اے حبیب جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں نزدیک ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کریں۔ بہت بھائیوں، دعا دنیا اور آخرت کی ڈھیروں بھلائیاں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کرنے، اس کا قرب حاصل کرنے، اس کی عظیم بارگاہ سے مرادیں پانے، اس کے فضل و انعام کا مستحق ہونے اور بخشش و مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے کا نہایت آسان اور مجدد ذریعہ ہے۔ اور دعا مانگنا اللہ رب العزت کے پیارے بندوں کی عادت بھی ہے اور ایک بہترین عبادت بھی ہے۔ دعا مانگنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور دعا گنہگار بندوں کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت و سعادت ہے۔ دعا کی اہمیت اور اس کی قدر و منزلت کا اندازہ آپ ان آیات سے لگا سکتے ہیں، ان احادیث سے لگا سکتے ہیں جو ابھی بیان کی گئی۔ تو پیارے پیارے بھائیوں، ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا کرنی چاہیے۔ اچھا، ہم دعا کرتے ہیں تو بعض اوقات ہمیں جب اس کا رزلٹ نظر نہیں آتا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ علماء فرماتے ہیں کہ دعا بہر صورت قبول ہوتی ہے، لیکن اس کے نتائج مختلف صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، اس کا رزلٹ مختلف طریقے سے ظاہر ہوتا ہے۔ دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے دعا کے اندر جو چیز مانگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ عطا فرما دے، آپ اس کا نتیجہ اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بسا اوقات نتیجہ ہمارے سامنے نہیں آتا، لیکن
ہم پر جو مصیبت آنے والی تھی ہم نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے ہماری آنے والی مصیبت دور کر دی. اور فرماتے تیسرا نتیجہ یہ ہے کہ بندے کی دعا چونکہ ایک عبادت ہے. اب اگر پہلی دونوں صورتوں کے اندر اس کی عبادت ظاہر نہیں ہوتی، اس کی عبادت کا نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا، تو پھر اس کا نتیجہ یوں ظاہر ہوتا ہے کہ اس عبادت کا ثواب، اس دعا کا ثواب بندہ مومن کے لیے قیامت کے لیے رکھ دیا جاتا ہے، ذخیرہ کر دیا جاتا ہے. اور جب بندہ قیامت کے دن اپنی ان دعاؤں کا ثواب دیکھے گا جو دنیا کے اندر قبول نہیں ہوئی تھی، تو تمنا کرے گا کہ کاش دنیا کے اندر مانگی ہوئی میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی. پتہ چلا کہ دعا اگر اس کے تمام آداب کے ساتھ کی جائے، اخلاص کے ساتھ کی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے، اگرچہ ہمیں اس کا رزلٹ ظاہراً نظر آئے یا نہ آئے. اب دعا کے آداب بھی احادیث طیبہ میں بیان کیے گئے ہیں، علماء نے بیان فرمائے ہیں. ان آداب کی اگر رعایت نہ ہو تو پھر ممکن ہے کہ کسی بھی صورت کے اندر دعا کا رزلٹ اور دعا کا نتیجہ ظاہر نہ ہو. حدیث پاک میں ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح دعا مانگا کرو کہ تمہیں دعا کی قبولیت کا پورا یقین ہو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ. فرمایا یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں سنتا. تو یہ حدیث پاک کے اندر ایک دعا کا ادب ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہمیں بے توجہی کے ساتھ، بے یقینی کے ساتھ صرف رسمی طور پر ہرگز دعا نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ جب بھی دعا مانگی جائے انتہائی توجہ اور یکسوئی کے ساتھ یقینی انداز میں مانگی جائے. بعض اوقات ہم کافی عرصے سے ایک ہی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں مگر وہ دعا ہماری قبول نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے پھر شیطان اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ہمارے دل کے اندر طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، طرح طرح کے خیالات ہمارے ذہن و دماغ کے اندر ڈالتا ہے. اور پھر معاذ اللہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پھر دعاؤں کی عدم قبولیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتراض کر کے اپنا ایمان گوا دیتے ہیں. لہذا ہمیں یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، کیونکہ بے یقینی کے ساتھ اور بے توجہی کے ساتھ جو دعا مانگی جائے، حدیث پاک میں اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتا. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر حاضر ہوئے. دیکھا کہ مزار شریف کے باہر اندھا فقیر صدا لگ رہا ہے، یا غریب نواز آنکھیں دے دیجیے، مجھے آنکھوں میں نور عطا کر دیجیے. آپ نے فقیر سے پوچھا کہ بابا کتنا عرصہ ہوا ہے آنکھیں مانگتے ہو؟ فقیر بولا حضور برسوں گزر گئے، مراد پوری نہیں ہوتی؟ کہا کہ نہیں. فرمایا کہ مزار پاک پر حاضری دے کر بس تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں، اگر تو تمہاری آنکھیں روشن ہو گئی تو ٹھیک ہے ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. اتنا بادشاہ نے کہا. فقیر کے ارد گرد 4 سپاہیوں کا پہرا لگایا اور بادشاہ حاضری کے اندر چلا گیا. اب ادھر فقیر پر گریا تھا، یہ پریشان اب رو رو کر فریاد کر رہا تھا، یا غریب نواز پہلے تو صرف آنکھوں کا مسئلہ تھا، اب تو جان پر بن گئی ہے، اگر آپ نے کرم نہیں فرمایا تو مارا جاؤں گا. یقین کے ساتھ دعا کرنے لگا، اب گریا وزاری کے ساتھ دعا کرنے لگا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. بادشاہ جب حاضری دے کر واپس لوٹا تو کیا دیکھا کہ اس فقیر کی آنکھیں روشن ہو چکی تھی. بادشاہ نے مسکرا کے فرمایا کہ تم اب تک بے دلی اور بے توجہی سے دعا مانگ رہے تھے اور اب جان کے خوف سے تم نے دل کی تڑپ کے ساتھ سوال کیا تو تمہاری دعا پوری ہو گئی. تو
دعا کا ایک ادب یہ ہے کہ یقین کے ساتھ دعا کی جائے، توجہ کے ساتھ دعا کی جائے، اور دوسرا ادب یہ ہے کہ دعا کرنے والے کا کھانا پینا پہننا حلال کرو، یہ بھی ایک دعا کا ادب ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی چیز قبول فرماتا ہے۔ پھر گاڑی کہتے ہیں تم ذکر رجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو بڑا گندا بال، بڑا گندا حال، میرے کچیلے لباس میں ملبوس اور اپنے ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں دراز کر کے دعا کرتا ہے یا ربی، اے میرے رب میری حاجت پوری کر دے۔ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اور حالت اس کی یہ ہے کہ اس نے حرام کا لقمہ اپنے پیٹ کے اندر ڈالا۔ فرمایا گیا فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی غذا حرام، اس کا پہننا حرام، اَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ بڑا گندا حال اس لیے ذکر کیا کیونکہ اگر بندہ اس حالت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کرم فرماتا ہے۔ اسی لیے حاجیوں کو میدان عرفات کے اندر یہ حکم دیا جاتا ہے، حج کے دوران یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اسی طرح بڑا کا حال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو، گریہ گزاری کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کی دعائیں مقبول ہوں۔ تو ایک ادب یہ ہے کہ اپنا کھانا پینا اور لباس حلال ہو، اور اگلا ادب یہ ہے کہ بندہ اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے، نیک عمل کا وسیلہ بنا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا، فرمایا کہ پچھلی امت کے اندر 3 افراد تھے اور تینوں افراد سفر پر تھے۔ سفر ان کا جاری تھا، راستے کے اندر موسم کا تیور بدلا، بارش ہونے لگی، تو ان تینوں نے کسی پہاڑ کی غار کے اندر پناہ لی کہ جب صبح ہوگی، روشنی ہوگی اور موسم ذرا سازگار ہوگا تو ہم آگے سفر شروع کریں گے۔ اب یہ جیسے ہی پہاڑ کے اندر داخل ہوئے تو اچانک پہاڑ کی ایک چٹان ٹوٹی اور جس غار کے اندر یہ تینوں تھے اس غار کے منہ پر آ کر وہ چٹان رک گئی، غار بند ہو گئی۔ کوئی چھوٹا موٹا پتھر ہوتا تو اپنے ہاتھ سے ہٹا دیتے، مگر یہ تو چٹان تھی۔ گویا کہ یہ تینوں افراد زندہ اس غار کے اندر دفن ہو گئے۔ اب کوئی قریب آبادی تو تھی نہیں کہ کسی کو آواز دیتے مدد کے لیے پکارتے تو کوئی مدد کے لیے آ جاتا۔ اب پتھروں سے سر پھوڑنے کے علاوہ کوئی راستہ ان کے پاس نہیں تھا، مگر اچانک ان کے بیدار ضمیر نے کہا کہ ہم میں سے ہر ایک اگر زندگی میں اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو اسے یاد کریں اور اس کام کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اس مصیبت کے دور ہونے کی دعا کریں۔ اب ہر ایک تینوں نے اپنی زندگی کا ایک واقعہ یاد کیا، ایک واقعہ منتخب کیا۔ پہلے دعا کی، یا اللہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں بکریاں چلاتا تھا، جنگل سے لکڑیاں اکٹھا کر کے لاتا تھا، شام کو جنگل سے بکریاں چرانے کے بعد جب گھر آتا تھا تو میں سب سے پہلے اپنے والدین کو کھانا کھلاتا تھا، اس کے بعد میں اپنے بیوی بچوں کو کھانا کھلاتا تھا، اس کے بعد میں اپنے مویشیوں کو جانوروں کو کھانا دیتا تھا۔ یا اللہ ایک مرتبہ میں کہیں دور نکل گیا، لکڑیوں کی تلاش میں جب میں دور نکل گیا تو واپس آنے میں مجھے ذرا دیر ہو گئی، میرے والدین سو چکے تھے، بھوک کی شدت مجھے تھی، بچے بھی بھوکے تھے، جانور بھی بھوکے تھے، مگر میری غیرت ابنیت نے گوارا نہیں کیا کہ ماں باپ بھوکے سو گئے اور میں کھانا کھا لوں۔
میں نے خود نہیں کھایا، نہ بچوں کو کھلایا، نہ جانوروں کو کھلایا، میں پوری رات دودھ کا پیالہ لیے والدین کے پاس کھڑا رہا۔ جب صبح ہوئی تو میری والدین کی آنکھیں کھلی، میں ان کو دودھ پیش کیا، ان کو دودھ پیش کرنے کے بعد پھر میں نے خود بھی پیا اور اپنے بچوں کو اور جانوروں کو بھی کھانا دیا۔ یا اللہ، میں نے یہ کام صرف اور صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہے۔ ماں باپ تو اپنے بچوں سے راضی ہوتے ہی ہیں۔ یا اللہ، میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر یہ میرا کام مقبول ہے تو چٹان ہٹا دے۔ جیسے دعا مکمل ہوئی، چٹان سر کی، چٹان ہلی اور غار سے کچھ سر گئے۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشاہدے کے مطابق اس واقعے کے اندر اگرچہ چٹان کا ذکر کیا ہے، مگر اس لفظ چٹان کے اندر وہ تمام مصیبتیں شامل ہیں جو پہاڑ کی مثل انسان پر ٹوٹ پڑتی ہیں۔ آج ہر کوئی کہتا سنائی دیتا ہے یار بڑی مصیبت آ گئی، کوئی سہارا نہیں ہے۔ جب مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑے، جب کسی سے مدد کی کوئی امید باقی نہ رہے، تو پروردگار کی ذات ہے جو مضطر کی سنتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو پریشان حال کی پکار کو سنے، اس کی پکار کا جواب دے جب وہ پکار کرے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہ بات مشاہدے میں بھی آئی ہے اور انسان کی فطرت کے مطابق بھی ہے کہ خدا کا منکر بھی اگر کسی ایسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو اس کا ضمیر بھی اس وقت کسی اندیکھی قوت کو آواز دینے لگتا ہے، اس کا ضمیر بھی کسی کو آواز دیتا ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جو اسے کبھی صداقت کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک شخص ہے جو کم و بیش 14 سال سے جہاز چلاتا تھا، سمندر کے اندر جہاز چلاتا تھا۔ ایک مرتبہ سفر کے دوران اچانک بادل پھر گئے، پاور لائن چلی گئی، اندھیرا چھا گیا، موجوں پر موجیں اٹھ رہی تھی، ڈائریکشن کا کوئی تعین نہیں ہو پا رہا، سمت کا تعین نہیں تھا، گویا بچنے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اچانک اسے یاد آیا کہ اس نے کسی مسلمان سے آیت سنی تھی، اور وہ آیت جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کا حال بیان کیا، او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض۔ اللہ فرماتا ہے جیسے کسی گہرے سمندر میں تاریکیاں ہو جس کو اوپر سے ایک موج نے ڈھانپ لیا ہو، اس موج پر ایک اور موج ہو، پھر اس دوسری موج پر بادل ہو، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، ایک کے اوپر دوسرا اندھیرا ہے کہ جب کوئی اپنا ہاتھ دکھائے تو اسے اپنا ہاتھ بھی دکھائی دیتا معلوم نہ ہو، اور جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے برے اعمال کی مثال پیش کی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کسی مسلمان سے یہ آیت سن رکھی تھی، لیکن میں نے سوچا کہ آج تک اس منظر کو میں کبھی بیان نہیں کر سکتا تھا جب تک میں نے اس منظر کو دیکھا نہ تھا۔ میری یہ طاقت نہیں کہ میں کبھی منظر کشی کر سکوں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو کبھی اتنا سمندری سفر نہیں کیا تھا، آخر انہوں نے اس کی منظر کشی کس طرح کی؟ ضرور قرآن پاک ان کا اپنا کلام نہیں یا کسی انسان کا کلام نہیں ہے، بلکہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اب اس شخص نے دل کے اندر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا، مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے، میں تیری بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ دعا کرنا تھا، کچھ دیر کے اندر بادل چھٹے، ستارے روشن ہوئے، اور پھر اس شخص نے کنارے پر جا کر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ تو انسان کی اپنی ذات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل موجود ہیں۔ بہرحال بیان کرنا واقعے کے اندر اس شخص نے اپنے والدین کی خدمت کی، اور اس خدمت والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر وسیلہ بنایا۔
قرآن پاک نے والدین کے لیے بہت اہم ہدایات دی ہیں۔ حق اللہ کے بعد حقوق العباد کے اندر سب سے زیادہ حق ماں باپ کا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا ہے۔ مگر افسوس اس کا اندازہ آج کے بچے نہیں کر سکتے۔ آج کے دور میں مغربی تہذیب اور ویسٹرن سویلائزیشن کے پیش نظر اس کا اندازہ آج نظر نہیں آتا۔ بچے ماں باپ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، نفرتیں بڑھ رہی ہیں، خاندانی نظام ٹوٹ رہا ہے۔ اب بچے اپنے بوڑھے ماں باپ کو بوجھ سمجھتے ہیں، جبکہ بچوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے والدین کو کبھی تنہا نہ ہونے دیں۔ قرآن پاک نے دعا کا طریقہ جو ارشاد فرمایا کس وہ کیا فرمایا؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ دعا کیجیے، اس طرح دعا کیجیے، رب ارحمہما، اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ انہوں نے بچپن کے اندر مجھے پالا، میری تربیت کی۔ اب آپ غور کریں تو دونوں مقام پر لفظ رب آیا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جب خطاب ہوگا، اس کی بارگاہ میں دعا ہوگی، رب کہا گیا، اور پھر آگے فرمایا کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ والدین نے مجھے بچپن میں پالا۔ گویا کہ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ میں رب ہوں، میری ربوبیت کا اظہار ماں باپ کے ذریعے ہوا ہے۔ میں پالنے والا ہوں، میں خالق ہوں، لیکن جن کے ذریعے تم پیدا کیے گئے وہ تمہارے ماں باپ ہیں، لہذا تم اپنے والدین کی خدمت کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے والدین کی دعا کو ہمارے نماز کا حصہ بنا دیا۔ اگر بچہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، تو سال دو سال کے اندر ایک مرتبہ ماں باپ کو یاد نہیں کرے گا، بلکہ وہ ہر نماز کے اندر اپنے والدین کو یاد کرتا ہے کہ یا اللہ میرے والدین کو بخش دے۔ اور دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ ہمیں والدین کی قدر کرنی ہے، والدین کا احترام کرنا ہے، اور والدین کے ذریعے جو ہمارے اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمیں حسن سلوک کرنا ہے۔ بہرحال دوسرے ساتھی نے دعا کی، کہا کہ میری چچادار بہن تھی، میں نے کئی بار جن سے خواہش پوری کرنے کی تمنا کی، اس نے منع کر دیا۔ ایک مرتبہ شدید قہر پڑا، اس کے ماں باپ، بھائی بہن سب بھوکے تھے، وہ میرے پاس پیسہ موجود تھا۔ قحط کے اندر وہ میری چچادار بہن میرے پاس آئی اور کہا کہ خدا تیری مدد کر دیجیے۔ مجھے موقع ملا تو میں نے کہا کہ تم اپنے جسم پر مجھے قابو دے دو، میں 120 دینار دے دوں گا، سونے کے سکے دوں گا۔ اس کی روح کانپ گئی، تڑپ گئی، لیکن پھر اس نے اپنے گھر والوں کو خیال کر کے ماں باپ کے نام پر، اپنے بہن بھائیوں کے نام پر اس نے مجھے قابو دیا۔ جب اس کے قریب ہوا تو اس بندی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا واسطہ دیا۔ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا واسطہ دیا، میں اللہ کا نام سن کر ہٹ گیا، یا اللہ میں نے یہ صرف تیری رضا کے لیے کیا، میں صرف تیرے نام کے خوف سے اور تیرے خوف سے گناہ سے ہٹ گیا۔ یا اللہ اسی لمحے کے صدقے میں دعا کرتا ہوں کہ چٹان ہٹا دے۔ جیسے اس نے دعا مکمل کی، چٹان مزید سرک ہے۔ اب یہاں پر جو اس نوجوان نے اپنی دعا کے اندر جس عبادت کو وسیلہ بنایا وہ یہ کہ گناہ کے قریب جا کر اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ زنا یہ پورے معاشرے کو بدکاری سے بھر دیتا ہے۔ آج حالات انتہائی ابتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پہلے برائیاں میدانوں میں تھی، مگر آج برائی کرنے کے لیے کسی میدان کی ضرورت نہیں۔ آج برائی فنگر ٹپ کے نیچے ہے۔ جہاں اس قدر برے حالات ہوں تو وہاں تو ہم اپنی
نوجوان نسل کے لیے ہمیں اور زیادہ فکر مند ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح اپنی نوجوان نسل کو گناہ سے بچائیں۔ ہم کسی ملکی قانون کو تبدیل نہیں کر سکتے کہ کسی ملک کا قانون کیا دیتا ہے، کیا اجازت دیتا ہے، لیکن ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ گناہ کے تصور سے، بدکاری کے قریب جانے کے تصور سے ان کی روح ایسی کام جائے جیسے اس بندے مومن کی روح کام گئی، جس طرح اس کا دل کام گیا تھا، اسی طرح ہم بھی گناہ کے تصور سے ڈر تھے۔ قرآن پاک نے حکم دیا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، لا تقربوا الزنا۔ جو زنا کے روایت ہیں، جن چیزوں کی وجہ سے انسان زنا کی طرف مائل ہو جاتا ہے، ان چیزوں سے بھی بچنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ آج زنا کا ماحول کس قدر عام ہے۔ آج سے ایک صدی پہلے اگر اسکولوں کا نظام بھی دیکھیں تو ان کے اندر بھی کچھ اخلاقی تعلیم ہوتی تھی، کچھ مورل ویلیوز ہوتی تھی، مگر